انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں کے بھی وہاں پہ پل باندھ دیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہا کہ وہ ایک عظیم انسان، اعلیٰ سپہ سالار اور ٹف فائٹر ہیں. انہوں نے جنگ رکوانے اور لاکھوں زندگیاں بچانے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کی تعریف کی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دوران ایک قسم کی 10 دن کی دھمکی جو ہے وہ دے دی ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے وہ جنگ کی بات کر رہا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے یہ معاملات اور سیریس ہو سکتے ہیں. دفتر خارجہ نے جو ہے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے افغان سرزمین کے استعمال کے اوپر وہ ڈیماش کیا گیا ہے کہ جناب آپ کی سرزمین سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو کل رات کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب غزہ کے حوالے سے جو بورڈ آف پیس ہے اس کے پہلے اجلاس سے کل رات کو انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس منصوبے کی تشکیل، تکمیل اور اغراض و مقاصد کے اوپر جو ہے وہ کھل کے انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا قائم کردہ بورڈ آف پیس جو ہے اقوام متحدہ کے معاملات پر بھی نظر رکھے گا تاکہ یو این جو ہے وہ درست طریقے سے کام کرے. اچھا، جب یہ بورڈ آف پیس بنا تھا تو اسی وقت سے جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب اس کو اقوام متحدہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جو اس کے مخالفین تھے، خاص طور پہ یورپین یونین سے تعلق رکھنے والے ممالک، وہ بار بار اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرتے تھے کہ جناب اس طرح جو ہے وہ آپ ایک اور پلیٹ فارم جو ہے نہیں بنا سکتے. تو اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب یہ اقوام متحدہ کے کام کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی اس کا تشکیل کردہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اقوام متحدہ کی کارکردگی بالخصوص مالی امور کو بہتر بنانے میں بھی مدد دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کو مالی لحاظ سے سہارا دے سکتا ہے اور یہ یقینی بنائے گا کہ ادارہ قابل عمل رہے. انہوں نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے بارے میں اپنا پرانا موقف دہرایا کہ اس میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے لیکن ویسا کام نہیں کر رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. مطلب ان باتوں سے جو ہے وہ کافی تک آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ آل از ناٹ ویل ود اقوام متحدہ. انہوں نے بورڈ آف پیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ غیر معمولی چیز بننے جا رہی ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی مثال دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حماس کے غزہ میں جلد غیر مسلح ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا وہیں حماس کے بعد تعینات ہونے والی غیر ملکی فورسز سے متعلق معلومات بھی انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا انڈونیشیا، موراکو، البانیا، کوسوو اور قازقستان غزہ میں سیکیورٹی کے لیے قائم کی گئی عالمی استحکامی فورس کے لیے اپنی اپنی فوج اور پولیس جو ہے وہ بھیجیں گے. انہوں نے عالمی استحکامی فورس میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کرنے والے ان ممالک کا نام لے کر شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے تعاون کو بھی انہوں نے سراہا. انہوں نے کہا یہ ممالک غزہ میں سیکیورٹی، نظم و نسق اور انسانی امداد کے تحفظ میں کردار ادا کریں گے، جبکہ مصر اور اردن بھی اس عمل میں انتہائی اہم تعاون فراہم کریں گے. اس فورس کے اہلکاروں کی تعداد جو ہے 18 سے تقریباً 22,000 تک ہو سکے گی، جس میں بیرون ملک کے 10 سے 12,000 اہلکار بھی شامل ہوں گے. سب سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ انڈونیشیا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور اس کی تعداد جو ہے تقریباً 2,500 سے 2,000 کے برابر بتائی جاتی ہے. مراکش بھی 1,500 سے 2,000، قازقستان 1,200 سے 1,500، البانیا 700 سے 1,000، جبکہ کوسوو سے 600 سے لے کے 800 اہلکار جو ہے وہ اس فورس میں شامل ہوں گے. مصر اور اردن کے اہلکار بھی غزہ میں تعینات ہوں گے، تاہم ان کا مقصد صرف نگرانی اور تربیت دینا ہوگا. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عالمی استحکامی فورس میں شامل ہونے کے خواہش مند ممالک نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ ان کے دستے محدود نوعیت کے امن مشنز سر انجام دیں گے، جن میں سرحدی نگرانی، امدادی قافلوں کا تحفظ اور حساس تنصیبات کی حفاظت جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ اب ایک نئی فورس ہمارے یہاں پہ تو وہ عمران خان کی رہائی فورس بن رہی ہے نا، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے اب یہ نئی فورس بالآخر بنا ہی لی ہے. اس کے علاوہ اس تقریب میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفوں کے بھی وہاں پہ پل باندھ دیے. انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہا کہ وہ ایک عظیم انسان، اعلیٰ سپہ سالار اور ٹف فائٹر ہیں. انہوں نے جنگ رکوانے اور لاکھوں زندگیاں بچانے پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کی تعریف کی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی تعریف کی تھی. انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ بھی میری جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے رہے ہیں. میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، مودی کو کہہ دیا کہ بھاری ٹیرف لگائیں گے. اس جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے. اچھا، یہ جو طیارے ہیں نا یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ طیارے بڑھ کس طرح رہے ہیں. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد نا طیارے بڑھتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں شاید یہ 6 سے شروع ہوئے تھے، پھر 6 سے 7، 7 سے 8، 8 سے 9 اور اب یہ 11 ہو گئے ہیں. اب اتنے طیارے تو ہم نے بھی مار گرانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مطلب جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے گرا دیے ہیں. سو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بڑھ کس طرح رہے ہیں. اب پتہ نہیں کہ مطلب یہ نئی انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح آ رہی ہے، لیکن جہاز گرتے جا رہے ہیں.
اب لوگوں کو میں ایک جگہ پہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت جو ہے نا وہ چلتی رہے گی نا، یہ طیارے اسی طرح گرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انڈین ایئر فورس کی تمام جو فضائیہ کے ان کے جہاز ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے اونچی ختم کر دینے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ظاہری بات ہے اس سے سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ بھائی یہ 11 کس طرح ہو گیا نا، مطلب کوئی طریقہ کار تو دسنا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے جتنی دفعہ بھی ان طیاروں کا ذکر کیا ہے اس نے یہ نہیں آج تک بتایا کہ یہ کن طیاروں کی بات کر رہا ہے۔ مطلب وہ انڈیا والے جو ہے، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں پاکستان میں تو آبویسلی ہم تو دعویٰ کر رہے تھے نا، ہم نے تو سب سے پہلے دعویٰ کیا، ہم نے تو جگہ بھی بتائی ہیں، جہاز بھی بتائے کون سے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ لیکن ادھر انڈیا والے وہ اپنی لوڈیاں ڈالتے رہتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا اے پاکستانی جہازوں کی گل ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ انڈین جہازوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے تو ہمارا کلیم جو ہے وہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا، ان کا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تو خود نہیں، وہ خود جہاز ہے، میں تو کیا کہوں میں کہ ان کے بارے میں بندہ کیا کہے۔ بہرحال اس نے جہاز جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ اس نے کہا جی ہم نے دنیا کی 8 جنگیں رکوائی ہیں جن میں سے کچھ تو 34 سال سے جاری تھی، اب نویں جنگ بھی بہت جلد ختم کرائیں گے۔ بورڈ آف پیس میں بہت سے پیارے ملک شامل ہیں، اور آج یہاں معزز قیادت صرف اور صرف امن کے لیے جمع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان کا نام بھی انہوں نے لیا۔ ایک غیر معمولی صورتحال وہاں پہ اس وقت نظر آئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب سے جو ہے بڑی غیر رسمی ملاقات کے دوران غیر متوقع گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں گلے بھی لگا لیا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ یہ غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ پیس بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے، غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے، دعا ہے کہ غزہ میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، اور خود مختار ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، دیر پا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جو ہے بند ہونی چاہیے۔ اچھا اپارٹ فرام آل دس، میں جب یہ ویژولز ایکچولی دیکھ رہا تھا اور جو یہ خبریں ساری آ رہی تھیں، تو مجھے ساتھ ہی کسی نے نا پتہ نہیں کسی نے شرارت کی ہے کیا کیا، مجھے اداکارہ ہیں مشی خان صاحبہ جو بیسکلی ہوسٹ بھی رہی ہیں، مارننگ شوز کنڈکٹ کرتی رہی ہیں، اور بھی ہوسٹنگ وغیرہ وہ کرتی رہی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپورٹر ہیں، مطلب وہ کھل کے کہتی ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، اوبیسلی آئی ریسپیکٹ دیٹ۔ تو ان کا ایک کلپ مجھے کسی نے ایکچولی شیئر کیا، یہ کلپ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، میں کاپی رائٹ کی وجہ سے ایم ناٹ پلینگ اٹ، میں صرف آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا کلپ ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی آیا تھا، جب وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ تو انہوں نے مارننگ شو میں ایکچولی میوزک لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سا وہاں پہ رقص بھی کیا تھا، اس کو انجوائے کرتے ہوئے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے، بہت مبارک ہو سب کو۔ یہ بیسکلی وہ ٹائم تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر امیدیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باندھی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اڈیالہ فون کرے گا، جیلر سنے گا، وہ کہے گا تالا کھولو، اور تالا کھل جائے گا۔ مطلب وہ ساری امیدیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ تھیں۔ تو وقت کیسے بدلا ہے، اور مطلب کیا کیا کچھ ہو گیا، اس ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا کیا امیدیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن وقت کیسے وہ ایک لوڈا لپاڑا ان کا جو باہر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مطلب اس نے چاچا بنا لیا ہوا تھا لٹرلی اس کو، مطلب یہ صورتحال تھی۔ تو وقت کیسے تبدیل ہوا ہے کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آج شہباز شریف کو جپھیاں ڈال رہے ہیں، مطلب اور مطلب آپ اس کو جادو کی جپھی کہیں، کوئی بائی دا وے جپھیاں جو ہوتی ہیں نا، میں یہ جو انٹرنیشنل جپھیاں ہوتی ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جپھیاں مفادات کی جپھیاں ہوتی ہیں۔ یہ جپھیاں تب تک چلتی ہیں جب تک مفادات ہوتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پاکستان اور امریکہ ماضی میں بھی ان کے صدور یا اس وقت کے جو بھی سربراہ ہوتے تھے وہ ماضی میں بھی بہت جپھیاں ڈال چکے ہیں، لیکن مفادات جب تبدیل ہوتے ہیں تو یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے کہ ان تک سانوں فون بھی نہیں آتے، مطلب اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ سو اٹ از آل اباؤٹ دیٹ، نہ اس کے اوپر بہت زیادہ میری نظر میں ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے اوپر زیادہ لو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ہی ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے اپنے انٹرسٹ کی یہ بیسکلی یہ ریلیشن شپ ہے، جب تک انٹرسٹ الائنڈ ہیں تب تک ٹھیک ہوگا، جب جس دن ختم ہو گیا اس دن کہانی ختم۔ آئی کین سی دیٹ، مطلب میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا موجودہ حکومت کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے تو وہ پھولے نہیں سما رہے کہ جناب ساڈی گل ہو گئی، ساڈی انٹرنیشنل گل ہو گئی۔ انٹرنیشنل گل جہی نا صرف اس ویلے تک ہوتی جدوں تک گل نال گل بنتی ہے، جس دن گل نہ گل بننا بند ہو گئی تو جپھیاں بھی مک جان گیاں، پپیاں بھی مک جان گیاں، تو فون بھی بند ہو جان گے، سارا کچھ ہی بند ہو جاتا ہے۔ خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ ایک اور بھی خطاب کے دوران ایک اور بھی بات کی، اس نے کہا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ بامانی معاہدہ کرنا کئی سالوں سے آسان نہیں ہے، ہمیں ایک بامانی معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ بری چیزیں رونما ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو ایک بامانی معاہدہ کرنا چاہیے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی تعداد میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔
adding a threat, he said that the US may have to take it further and said you're going to be finding out over the next probably 10 days. सो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान एक किस्म की 10 दिन की धमकी जो है वो दे दी है. मुझे फ़ील हो रहा है जैसे वो जंग की बात कर रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये मामला और सीरियस हो सकते हैं. हमने ऑलरेडी आपको अपने कल के वीलॉग के अंदर आपको ये बात बताई थी कि वहाँ पे बिल्डअप जो है, ट्रूप बिल्डअप अमेरिका जो है वो करता जा रहा है हर हफ्ते. वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर जो है ये रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब वहाँ पे ट्रूप बिल्डअप और एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. तो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहते हैं तो क्या एक और जंग, और वो भी माह रमज़ान के अंदर, क्योंकि तमाम मुसलमान ममालिक के अंदर जो है रमज़ान मुबारक के हवाले से उसकी बड़ी एक अहमियत है ऑब्वियसली, और ऐसे मौके के ऊपर जंग का आगाज़ करना मेरे ख्याल में जो दीगर मुस्लिम ममालिक होंगे वो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट ही इसके ऊपर जो है वो एडवाइस करेंगे. इसके अलावा जनाब पोलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है. ये भी एक और सिग्नल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. डोनाल्ड टस्क ने ख़बरदार किया है कि ख़त्ते में जंग के ख़दशे के बायस मुमकिन है कि चंद घंटों बाद इनखला मुमकिन ही ना रह सके. उन्होंने जुमेरात को बयान देते हुए कहा कि पोलैंड के शहरी फ़ौरन ईरान से निकल जाएं और किसी भी सूरत में इस मुल्क का सफ़र जो है वो ना करें. अब ये ज़ाहिरी बात है, आपके जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होते हैं या आला डिग्निटरीज़ होते हैं उन तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो पहुंचती हैं, जिसके बाद इस किस्म की एडवाइजरीज़ या वार्निंग्स जो हैं वो जारी की जाती हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का अगले 10 दिन की बात करना और इधर पोलैंड के वज़ीर आज़म का ये कहना कि ईरान जो है उसे खाली कर दें, इट इज़ मतलब क्वाइट अलार्मिंग. इसके अलावा जनाब कल जो है वो ये ख़बर सामने आई है कि दफ्तर ख़ारजा ने जो है अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल के ऊपर दहशतगर्दी के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो डिमाश किया गया है कि जनाब आपकी सरज़मीन से जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है. 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले के ऊपर जो है अफ़गान हुकूमत को ये एहतजाजी मरासला जो है वो दिया गया है. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बाजोड़ में दहशतगर्द हमले में 11 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हुए. हमला फितनतुल ख़ारिज कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और TTP की क़यादत की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इस तरह अफ़गान गवर्नमेंट को जो है वो डिमाश भी किया गया है. इसके अलावा कुछ खेल के मैदान के हवाले से बात करेंगे और पिछले वीलॉग के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बात की थी इसके बारे में कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट के ऊपर जो है 2 साल की पाबंदी लगा दी गई जो जाने वाले सदर थे उनकी जानिब से. तो अब ये खबर आ रही है, मुख्तलिफ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दीगर खिलाड़ियों ने भी जो है वो बॉयकॉट के ऊपर सोच विचार शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने कप्तान के ऊपर जो है वो किसी किस्म की पाबंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और उन्होंने कहा है कि जी कप्तान अमाद भट्ट पर पाबंदी कबूल नहीं है. वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अमाद भट्ट के बगैर कई खिलाड़ी मिस्र नहीं जाएंगे. वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से मिस्र के अंदर जो है वो शुरू होगा. तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो जाने वाले सदर हैं तारिक बुगटी, उन्होंने हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट के ऊपर पाबंदी आयद करके उन्हें अपने ओहदे से जो है इस्तीफ़ा दे दिया था. उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, बाद में जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के राना मुजाहिद, उन्होंने भी अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है जिसे अब मंजूर कर लिया गया है. इसके अलावा कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स से जो है वो उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में हॉकी खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले जो नाखुशगवार वाक़या था उससे मोहसिन नकवी को आगाह किया. उन्होंने हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हॉकी प्लेयर्स को हर तरह हम अकोमोडेट करेंगे, हॉकी के मामला को स्ट्रीमलाइन करने में पूरा ताउन जो है वो किया जाएगा. उन्होंने टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम करने और हॉकी प्लेयर्स की तरबीती कैंप के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने का भी उन्होंने हुक्म दिया है. उन्होंने कहा कि आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है, किसी भी सूरत वतन के वक़ार पर हर्फ जो है वो हम नहीं आने देंगे. चेयरमैन PCB ने जो है वो 6 कौमी हॉकी टूर्नामेंट में रनर अप आने पर ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए के चेक भी खिलाड़ियों को दिए और हॉकी प्लेयर्स ने मुलाकात और हौसला अफजाई करने पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया भी अदा किया. बाय द वे मोहसिन नकवी साहब ने उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला कि ये बात ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो है वो मैं सदर बन रहा हूँ, ये बात टोटली गलत है. इसके अलावा जो जाने वाले सदर थे मीर तारिक बुगटी, उनका इस्तीफ़ा जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो जो सदर हैं उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और मुईउद्दीन वानी को जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फ़िलहाल एडहॉक सदर जो है वो तैनात कर दिया गया है. मुईउद्दीन वानी जो हैं वो माजी के अंदर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं और एक ज़माने में प्रेस सेक्रेटरी भी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उनके, और आजकल जो है वो ये
مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر ان کی جو ایک منسٹری ہے وہ اس کے سیکٹری ہیں اس وقت، میرے خیال میں انٹر پروونشنل کے شاید یہ سیکٹری ہیں اس وقت. تو ان کو ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو ہے فی الحال پاکستان ہاکی فیڈریشن کا پریزیڈنٹ، بڑے نفیس آدمی ہیں، ان کو اس کا ایڈ ہاک صدر جو ہے فی الحال تعینات کیا گیا. میرے خیال میں اب شاید ہاکی فیڈریشن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں گے اور اس کے بعد نیا صدر جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسی سلسلے میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے جو ہے اپنی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کو بھیج دی ہے، اور پی ایس پی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آسٹریلیا میں رہائشی انتظامات میں مبینہ بد انتظامی سامنے آئی. پاکستان ہاکی ٹیم کو 2 فروری کو لاہور سے روانہ ہونا تھا، 4 فروری کو ہوبارٹ پہنچنا تھا، تاہم ہاکی ٹیم 5 فروری کو روانہ ہوئی اور 7 فروری کو ہوبارٹ پہنچی. 6 سے 14 فروری کے دوران ٹیم کے لیے متبادل رہائش کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا. پی ایچ ایف کی ویزا درخواستوں میں تاخیر ہوئی اور غلطیوں سے شیڈیول پرواز منسوخ کی گئی. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، نئے ٹکٹس بنوانے کے اوپر 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کا اضافی خرچہ جو ہے وہ پی ایس پی نے برداشت کیا. ویزا پروسیسنگ کے اوپر مزید 97 لاکھ روپے کا یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ بھی پی ایس پی کو اٹھانا پڑا. یہ میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے بیسکلی جو ویزاز کے لیے اپلائی کیا تھا وہی غلط کیٹیگری میں کیا تھا. جو آسٹریلین ویزاز کے لیے اپلائی کیا تھا وہ غلط کیٹیگری میں کیا تھا، تو پورا پروسیس پھر دوبارہ چلا. اس کی وجہ سے ٹکٹس کینسل کرنی پڑ گئیں، اس کی وجہ سے ویزا جو ہے وہ دوبارہ اپلائی کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے ڈیلے ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلیکیشنز ہی جو ہے وہ غلط بھری تھی، ان کو اپلیکیشنز تک بھرنی نہیں آتی. تو یہ جناب ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی. کرکٹ کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جناب وہاں پہ زمبابوے نے کمال کر کے دکھا دیا. زمبابوے نے سری لنکا کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے جو ہے میزبان ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. ان کا ہوم گراؤنڈ، اس کے اوپر زمبابوے نے جو ہے وہ سری لنکا، میرے خیال میں اب تک کا سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ ہے یا جو سب سے بڑا وائلڈ کارڈ میرے خیال میں کہوں گا تو وہ زمبابوے ہے. زمبابوے نے کمال کر کے دکھا دیا ہے. سپر 8 کے اندر جو ہے اس نے اپنے گروپ میں ٹاپ کیا ہے. اندازہ کریں آسٹریلیا کو رہا ہے، سری لنکا کو رہا ہے، اور میں نے ایسی ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے. میں ایکچولی ان کے میچز دیکھ رہا تھا، میں نے آسٹریلیا والا ان کا میچ بھی دیکھا، اور کل جو سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا میں نے وہ بھی دیکھا. بڑی بیسک کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہیں، کوئی نو لک شاٹ والی کوئی حرکت نہیں، کوئی ایمی فضول قسم کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دھڑلے مارنا، نتھنگ ایٹ آل. بڑی بیسک میرٹ کے اوپر، جو بال میرٹ کے اوپر آ رہی ہے اس کے مطابق کھیل رہے ہیں. کوئی ایسے ہیرو گیری جسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں پہ بہت شوق ہے نا ہیرو گیری بننے کا، 2 شاٹا کھیل کے ہیرو بن جاؤ تو تیجی تے آؤٹ ہو جاؤ. نہیں، بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور کمال کرکٹ کھیل رہے ہیں. مطلب اور یہ ان کا جو کیا کہتے ہیں جو گروپ بن رہا ہے اس کے اندر ساؤتھ افریقہ، انڈیا اور سری لنکا، سری لنکا نہیں، ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز اور انڈیا، یہ ان کے ساتھ جو ہے اس گروپ کے اندر ہے. تو زمبابوے از گوئنگ ٹو گیو دیم اے ٹف ٹائم، ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو گیو دیم اے ٹف ٹائم. بڑے اچھے موقع کے اوپر جو ہے زمبابوے پیک کر رہی ہے. دوسرا، انڈیا کے اندر جناب ایک بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے جو کرکٹ کے اوپر اپنی ٹیم کے حوالے سے وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں، اس میں فیلڈنگ، بھارتی ٹیم کی فیلڈنگ کے حوالے سے جناب بڑی وہاں پہ تشویش پائی جاتی ہے. اور اب تک انہوں نے ایک سٹارٹ جو ہے وہ نکالا ہے کہ جناب 4 میچز کے اندر 9 کیچز ڈراپ کر چکی ہے اب تک انڈین ٹیم، اور ان سے زیادہ اب تک صرف آئرلینڈ کی ٹیم ہے جس نے ایکچولی اپنے میچز میں 10 کیچز ڈراپ کیے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے نمبر 2 کے اوپر ہے، جس نے اب تک اس ورلڈ کپ کے اندر جو ہے میرے لیے بڑی خوشگوار یہ حیرت ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ادھر آس پاس، اللہ کا شکر ہے اے والا ریکارڈ ساڑھے نہ نہیں ہے گا فی الحال. تو انڈیا جو ہے اس نے 9 کیچز جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے ڈراپ کیے ہیں. اور دوسرا، سابق بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ نے بھی جو ہے وہ بھارت کی بالنگ کے اوپر بھی سوال انہوں نے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ہندوستان کی انڈیا کی جو بالنگ لائن اپ ہے اسے ابھی تک چیلنج کیا گیا ہے. پہلے میچ میں انڈیا نے جو ہے انڈیا کی بالنگ نے تھوڑا سا جدوجہد کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ مسلسل کرکٹ کھیل رہے ہیں. اصل امتحان انہوں نے کہا اب سپر 8 کے اندر جو ہے وہ شروع ہوگا. انڈیا ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اس T20 ورلڈ کپ کا، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیفینس جو ہے وہ کر پاتے ہیں یا نہیں. دوسرا، پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیدرآباد جو ہیوسٹن کنگز ہیں، انہوں نے حیدرآباد نے ہیوسٹن کنگز مین نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے آسٹریلیا کے سٹار آل راؤنڈر گلین میکسویل کو جو ہے وہ سائن کر لیا ہے. اور میکسویل جو ہے اس سیزن میں پہلی بار آپ کو پی ایس ایل میں نظر آئیں گے. میکسویل جو ہے ہی از اے لیجنڈ، ایبسلیوٹلی لیجنڈ. میرے خیال میں بہت بڑی سائننگ ہے یہ جو پی ایس ایل کے لیے ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس سے جو ایک اتنے بڑے پلیئر کا پی ایس ایل میں آنا جو ہے وہ پی ایس ایل کے لیے ایک باعث عزت بات ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز کا جو جہاز ہے
وہ جناب اس وقت سوشل میڈیا کی بحث کا ایک موضوع بنا ہوا ہے، اور ان کا یہ جو مبینہ طور پہ، میں مبینہ کا لفظ اس سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہے. میرے خیال میں آئی ہوپ کہ آج ازما بخاری صاحبہ جو ہے ایک دھویں دار قسم کی بھڑکتی ہوئی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ضرور کریں گی اور ڈیٹیل شیئر کریں گی، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. یہی کہا جا رہا ہے، مطلب الزام لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا ایک جیٹ جو ہے وہاں پہ لے لیا. پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ 12 سیٹر ہے، کوئی کہہ رہا ہے 17 سیٹر ہے. اس کے بارے میں بھی کلیئرٹی نہیں آ رہی. اسے گلف اسٹریم G500 طیارہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اب ازما بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب ایئر پنجاب ہم بنا رہے ہیں، تو یہ جہاز جو ہے اس کا ایئر پنجاب نے مطلب پہلا جہاز لیا بھی ہے، تو وہ کون سا جہاز ہے؟ جو ایکچولی ایک جیٹ لائنر ہے، جو کہ ایک پرائیویٹ جیٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ایئر پنجاب نے مطلب پیسنجر پلین لینے تھے، ایکڑے جہاز لینا شروع کرتے ہیں. سوال یہ ہے. تو اس سلسلے میں مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب اس کے فنڈز وغیرہ بھی جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا مہنگا جہاز ہے اس کو مینٹین کرنا. ایک اردو نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ جی گلف اسٹریم G500 دنیا کے جدید ترین بزنس جیٹس میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی قیمت تقریباً 38 سے 45 ملین امریکی ڈالر ہو سکتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 10 سے 12 ارب روپے بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جہاز کو ایکچولی مینٹین کرنا ہی جو ہے، صرف اس کا خیال رکھنا ہی جو ہے، وہ بھی اچھا خاصا ایکسپینسو ہے. تو اٹس بیٹر، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کے اوپر جو ہے نون لیگ کی حکومت کی کافی مطلب سبکی ہو چکی ہے. وہ جو ایک گٹر کے ڈھکن والا وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، جس کے اوپر ازما بخاری صاحبہ کو آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑی تھی، اور اس کے بعد ایک عمران خان صاحب کو ٹیکے لگنے کے حوالے سے یا ان کی ہاسپٹل میں جو علاج ہوا تھا اس خبر کو بھی چھپایا گیا تھا. تو رادر دین ڈوئنگ دیٹ، بڑی عام سی بات ہے بھائی، آپ کو جو پتہ ہے یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، چیٹر ہو رہی ہے، کم اینڈ گیو یور پوائنٹ آف ویو. چھپانا کس بات کا ہے؟ ایک پریس کانفرنس کریں، 20 منٹ کی پریس کانفرنس کریں، میں 5 سوالوں کے جواب دیں، بات ختم کریں. جو اگر ہے تو بول دیں ہے، اگر نہیں ہے تو تب بھی بول دیں کہ نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ ایک چیز کو جو ہے وہ اتنا آپ کریں تاکہ اس کے اوپر جو ہے افواہیں وغیرہ شروع ہو جائیں؟ اس بات کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل، وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ حکومت پاکستان کے تعاون سے ملک میں آئی فون کی تیاری شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اس اقدام کا مقصد پاکستان کو علاقائی برآمدی مرکز کے طور پہ قائم کرنا اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے. مینوفیکچرنگ کے علاوہ ایپل نے پاکستان میں استعمال شدہ آئی فونز کی ریفربشنگ دوبارہ تیار کرنا اور انہیں برآمد کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے. حکومت کو توقع ہے کہ پہلے سال میں اس اقدام سے $100 ملین کی برآمدی آمدن جو ہے وہ حاصل ہوگی. یہ منصوبہ جو ہے وہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو مسابقتی امارات فراہم کر کے اور مقامی مینوفیکچرنگ صلاحیت کو فروغ دے کر پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی وسیع حکمت عملی کا جو ہے وہ حصہ ہے. اور حکام کے مطابق ایپل ابتدائی طور پہ 2 سے 3 سال پرانے آئی فونز کی مرمت پر توجہ دے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل بھارت، ملیشیا اور انڈونیشیا میں کیا ہے، اور بعد میں مکمل پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی جانب جو ہے وہ پیش رفت کرے گا. اور نئے فریم ورک کے تحت کارکردگی پر مبنی ترغیب کو موجودہ 6% سے بڑھا کر 8% کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ ایپل اور دیگر بین الاقوامی مینوفیکچررز جو ہیں ان کو سرمایہ کاری کے لیے متوجہ کیا جا سکے. اب ظاہری بات ہے، میں دوبارہ اس قسم کی خبروں کے اوپر جو ہے نا، میں آئی ڈیڈ شیئر اٹ ود یو، بٹ میں اس کو جب تک پریکٹیکلی ہوتا ہوا نہیں دیکھوں گا. یہ میری نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تیل کی طرح ہے جو اس نے پاکستان سے نکالے تھے، کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ تیل مل گیا ہے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے بہت سے تیل کے کنویں جو ہے ہم نے یہاں سے ڈھونڈے تھے، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا تھا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ، مجھے آج بھی ان کی وہ تقریر یاد ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا سمندر کے اندر ایک جگہ کا پتہ لگا ہے جہاں پہ گیس ہے، تو اگر وہ گیس لیک نہ کر گئی ہوئی تو پھر ساڈے وارے نہیں آ رہے نے. اب وہ آج تک مجھے نہیں پتہ لگا کہ گیس لیک ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو. تو اسی لیے ایپل کے حوالے سے ٹھیک ہے، بہت اچھی خبر ہے میری نظر میں. اگر اتنا بڑا برانڈ اگر پاکستان آتا ہے، ویری گڈ، بٹ آئی ول اسٹل ہولڈ مائی ہارسز جب تک آ نہیں جاتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.